انسان کی ساری دوڑ دھوپ، ساری کوششیں، ساری بے چینی آخر کس کے لیے ہے؟ روزی کے لیے اور نصیب کی تلاش کے لیے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ رزق بھی دروازے بند کر لیتا ہے اور نصیب بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے شاید محنت کم تھی یا دعا کم تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق اور نصیب دونوں کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ کون سا راز ہے؟ آج ہم اس میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم درود شریف کی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں درود پاک کے راز چھپے ہوئے ہیں جو آپ کو میں بتاؤں گی۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید میں نے اتنی دعائیں کی، میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، شاید میری محنت کم تھی۔ تو وہ راز کیا ہے جس سے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ راز ہے درود پاک۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں برکت محنت میں نہیں، نظر کرم میں ہے، اور نظر کرم درود سے ملتی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں جب دل بکھر جائے تو اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک نام کافی ہے، اور وہ نام کون سا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ یعنی جو شخص درود پڑھتا ہے وہ دراصل اللہ کے محبوب سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، اور جب یہ رشتہ جڑ جائے تو تقدیر کی راہیں کھل جاتی ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور دل کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ سوچئے میری بہنوں ذرا، اگر چابی غلط ہو تو کیا دروازہ کھلتا ہے؟ ہم ساری زندگی غلط چابیوں سے رزق کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حرص کی چابی، دنیا داری کی چابی، رشتوں اور تعلقات کی چابی، مگر اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب ہم درود پاک کی چابی استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت واصف رحمت اللہ فرماتے ہیں جو درود پڑھتا ہے وہ صرف الفاظ نہیں پڑھتا، وہ اپنی تقدیر کے تالے توڑتا ہے۔ ہزاروں درود ہیں لیکن کچھ درود خاص ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ رزق کی کشادگی کا سبب ہے۔ درود تاج اگر دل کی گہرائی سے پڑھا جائے تو یہ نفس کے طوفان کو خاموش کر دیتا ہے اور نصیب کو جگا دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا میں نے برسوں محنت کی مگر رزق میں چین نہ ملا۔ ایک دن ایک مرشد نے کہا بیٹا ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو۔ پھر دیکھا کہ یہاں دروازہ بند تھے، وہاں سے رزق بہنے لگے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کچھ لوگ نصیب کے سونے کا رونا روتے ہیں، حالانکہ نصیب کو جگانے کا راز ان کے ہونٹوں پر ہے۔ ہاں، وہ ذکر ہے درود، وہ ذکر ہے جو قسمت کو جگاتا ہے۔ وہی لڑکا جس کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، جب اس نے درود کو معمول بنایا تو اللہ نے اس کے لیے راہیں کھول دی۔ وہی تاجر جس کا کاروبار ڈوبا ہوا تھا، جب اس نے درود کے ساتھ دکان کھولی تو گاہک ایسے آنے لگے جیسے بارش کے قطرے۔ درود کا اصل راز جانتے ہو؟ اصل راز یہ ہے کہ درود محض لفظ نہیں ہے، یہ عشق ہے، یہ نسبت ہے، یہ اللہ کے محبوب کو یاد کرنے کی وہ کیفیت ہے جس پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں جب تم درود پڑھتے ہو تو سمجھ لو کہ تیرا دل آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ واصف فرماتے ہیں درود دراصل وہ راستہ ہے جو بندے کو محبوب تک اور محبوب کے ذریعے اللہ تک لے جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو رزق بھی وسیع ہو جاتا ہے اور نصیب بھی جگمگا اٹھتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق تنگی سے نکلے، نصیب جاگے اور دل کو قرار ملے تو ایک چھوٹا سا معمول اپنا لے۔ صبح اٹھتے ہی دن کی ابتدا 11 مرتبہ درود شریف سے پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، اور جمعے کے دن فراغت کے لمحوں میں عشق کے ساتھ درود تاج پڑھیں۔
یاد رکھیں یہ عمل محض گنتی کے لیے نہیں بلکہ دل کی تڑپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میری بہنوں، دنیا کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ جیب خالی ہے بلکہ یہ ہے کہ دل خالی ہے، اور دل اس وقت پھٹتا ہے جب وہ حضور کے نام سے لبریز ہوتا ہے۔ واصف صاحب نے کہا تھا، درود وہ خوشبو ہے جس سے دل کی ویرانی جنت میں بدل جاتی ہے۔ درود کے اثرات رزق اور نصیب کی کنجی۔ رزق میں برکت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دکان کھولنے سے پہلے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے رزق میں ایسی برکت ڈال دی کہ گاہک خود بخود چل کر آنے لگے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ کئی نوجوان، کئی لڑکیاں شکایت کرتی ہیں کہ ان کے رشتے طے نہیں ہو رہے، دروازے بند ہیں، لیکن جو دل کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ درود رحمت کو کھینچتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت نصیب پر پڑتی ہے تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ درود شریف دل کو سکون دیتا ہے۔ جب دل مطمئن ہو تو محنت میں لگن پیدا ہو جاتی ہے۔ جب دل ہی مطمئن نہیں ہوگا تو پھر محنت کرنے کو دل نہیں کرتا، جس سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ہم محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب کو جگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع ہو، نصیب روشن ہو، تو یہ معمول اختیار کر لیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ تو درود ابراہیمی پڑھیں۔ صبح ہو یا رات تنہائی میں بیٹھ کر تسبیح کریں، درود پاک کی دل سے پڑھیں، اور ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کے دن ممکن ہو تو درود تاج بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ معمول صرف ایک عادت نہیں ہے بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ یاد رکھیں، درود پڑھنے والا اصل میں اپنا فائدہ خود کرتا ہے، کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا کہ وہ درود پڑھے اور کسی دوسرے کو فائدہ ہو۔ نہیں، ہم اپنے لیے اس کا فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ذکر ایسا مقام عطا کیا ہے جب یہ بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کی پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں، جس کی تقدیر سوئی ہوئی ہو وہ درود شریف سے اپنی تقدیر کو جگا سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر تمہارے گھروں میں تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رشتے نہیں آ رہے، یا دل کے اندھیروں نے سکون چھین لیا ہے، تو ایک بار اس درود کو آزما کر دیکھیں۔ انشاءاللہ تمہاری زندگی میں وہ روشنی اترے گی جو کبھی بجھ نہیں سکے گی، انشاءاللہ۔ آئیے سب مل کر حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی محبت عطا فرمائے، ہمارے رزق کو پاکیزہ کرے، ہمارے نصیب کو روشن کرے، اور ہمیں اپنے محبوب کی قربت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے سب مل کر یہ خوشبو اپنے دلوں میں اتارتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب کی محبت دے، درود کی لذت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، اور ہمارے نصیب کو جگا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روح کو جگانے والے اور بھی راز جانیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی اور کا نصیب جگا دے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔